ناظرین السلام علیکم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ روز یہاں وادی کشمیر میں ایک بڑے اسکینڈل کا انکشاف ہوا، جس کے ذریعے ایک غیر مصدقہ اطلاع کے مطابق 60 کروڑ روپے کی فراڈ ہو گئی ہے، جس میں سینکڑوں لوگوں کے پیسے ڈوب گئے. اسی اسکینڈل پر آج بات ہوگی. میرے ساتھ ہے پی نیوز کے ہیڈ بشیر ناز صاحب. ناز صاحب، کل سے سوشل میڈیا پر بہت چرچا ہے کہ کریٹو سروے نامی ایک کمپنی نے کشمیری لوگوں سے 60 کروڑ روپیہ کا چونا لگایا اور رفو چکر ہو گئی. اس پر ذرا بتائے یہ کیا مسئلہ ہے؟ ناظرین السلام علیکم. دیکھو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کل دن میں جب یہ خبر آئی سوشل میڈیا کے حوالے سے کہ ایک کمپنی نے جموں کشمیر خاص کر ہماری یہاں وادی کے کچھ لوگوں سے 60 کروڑ کے قریب پیسہ لوٹ لیا ہے دھوکے سے، اور کمپنی بند ہو گئی اور وہ رفو چکر ہو گئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو 60 کروڑ کا جو اماؤنٹ بتایا جا رہا ہے سرکاری طور اس کی تصدیق نہیں ہے، لہذا ہمیں بھی یہ 60 کروڑ ابھی مصدقہ طور اپنے ناظرین کو نہیں بتانا چاہیے جب تک نہ سرکار اس کو باضابطہ طور یہ بتائے گی کہ یہ رقم کتنی ہے جو لوگوں سے دھوکے سے لیا گیا ہے. نمبر 1. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جب یہ خبر آئی ہے اس میں ایک پرٹیکولر ایک ویلاگر یوٹیوبر کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے جب خبر دیکھی ہے، میں ذاتی طور آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے اسی وقت اس خبر کی تحقیقات کرنی شروع کر دی کہ جیسا ہمارا روٹین ہوتا ہے جب کوئی خبر آتی ہے اس طرح کی تو پھر ہم اس کو تحقیقات پہ کرتے ہیں، انویسٹیگیشن شروع کرتے ہیں. میں نے بھی ذاتی طور ایک انویسٹیگیشن اس کی ہے، اور اس انویسٹیگیشن میں مجھے یہ جو کمپنی بنی ہے، جو انہوں نے نام دیا، ٹائٹل جو کمپنی کا ہے کریٹو سروے، تو جب میں گوگل پہ سرچ کرنے لگا تو میں نے لکھا کریٹو سروے، تو ایک کمپنی کھلی جو 1988 میں بنی، 1988 میں. تو جب میں نے اس کے ساتھ پہلے تو مجھے خود یہ لگ رہا تھا کہ شاید یہی کمپنی ہے، لیکن ان کے نارمز، ان کے جو اس کے جو رجسٹریشن، اور وہ گلوبل لیول کی ہے، انٹرنیشنل کمپنی ہے، تو وہاں پہ مجھے کوئی اس طرح کا کوئی فراڈ یا 5000 یا 10,000 ڈبل ہونے کا کوئی نہیں دیکھا. پھر جب سوشل میڈیا پہ بورڈ آ گیا، سائن بورڈ جو دفتر کے باہر لگاتے ہیں، تو اس پہ الگ نام تھا، کریٹو سروے. ہاں، CURATIV سروے. تو پہلے مجھے یہ نام ہی سمجھ نہیں آتا، یہ کچھ میڈیکل ریلیٹڈ ہے، علاج ریلیٹڈ ہے، اس میں کیا ہے، یہ اس کا کیا ہے. تو پھر جب میں نے وہاں پہ دیکھا تو وہاں پہ میں نے یہ دیکھا کہ لوگوں سے 5,000 روپے مانگے جاتے ہیں، اور 5,000 کے بعد ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے کچھ اور لوگوں کو اپنا ریفرل دینا ہے یا آئی ڈی بنانا ہے. اس طرح کا پیٹرن ہے. ناظرین کو ہم اسکرین پر ویب سائٹ دکھائیں گے کس طرح کا ہے. تو پھر جب میں نے وہاں دیکھا تو پہلے میں نے ذاتی طور میرا یہ ماننا ہے کہ کمپنی یہاں سے مجھے فراڈ لگی. کیوں لگی فراڈ؟ کیونکہ کریٹو سروے کمپنی ہے، سروسز، کریٹو سروسز کمپنی ہے، وہ پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، ملٹی نیشنل کمپنی. اسی برانڈ کو انہوں نے نقلی نام لے کر یہ شروع کیا ہے. دوسری بات جو اس میں ہے، یہ 9 مہینے پہلے جموں کشمیر میں لانچ کی گئی. آپ کو میں بھی یہ یاد رہنا چاہیے کہ یہ 9 مہینے پہلے اپریل کے اینڈ مئی میں اس کو یہاں پہ لانچ کیا گیا. اور باضابطہ اس کمپنی کو جب لانچ کیا گیا تو ایک ایڈورٹائزمنٹ پبلش کی گئی سوشل میڈیا کے تھرو، اور بھی جو اس کے مادھیم ہے وہاں سے
जॉब के लिए पहले हमने यहाँ पे इस कंपनी का ऑफिस खोलना है, हमें उसके लिए ब्रांच हेड चाहिए। तो तकरीबन जम्मू से लेकर यहाँ तक 200 में, जम्मू में भी और कश्मीर में भी बाज़ाब्ता ऑफिस खोले गए। लोगों को इस कंपनी में जॉब दी गई, ब्रांच हेड, ऑफिस बेरर्स, क्लर्क्स, ये जितना भी स्टाफ 4-5 बंदों का होता है ऑफिस के लिए, सारा वो जिसको कंपनी ने सैलरी बेसिस पे रखा और उनको एक टारगेट दिया गया जो कंपनी ने बनाया था, टारगेट वो दिया गया कि किस तरह से आपने अपने इस एप्लीकेशन को, इस कंपनी को लॉन्च करना, ये आगे बढ़ाना है, किस तरह से लोगों से पैसा लेना है, उनको क्या क्या बताना है कि आपसे 5,000 रुपये लेंगे, उसके बाद आपको 15 दिन के अंदर इसमें 70 to 80% प्रॉफिट होगा, यानी 3-4 हज़ार रुपये आपको मिल जाएंगे। और इसी तरह अगर आप ये 5,000 खुद पहले इन्वेस्ट करते हैं, फिर दूसरे को बताते हैं, वो भी 5,000, उसमें से आपको इंसेंटिव मिलेगा। इसी तरह एक एक आईडी करके रेफरल आगे भेजना है और उस रेफरल के हवाले से आपको पैसा मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने इस तरह किया और इसमें गए, उन्होंने 5-5 हज़ार रुपया इसमें डाल दिए और 10-15 दिन के बाद उनको 3,000 2,000 आ गए। जो मेरे साथ बहुत सारे लोगों के साथ बात हुई जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, उन्होंने टेलीफोन पे मेरे को साथ बात शेयर की है, उन्होंने बोला हमें पैसा आ गया। तो एक के साथ मैं यहां पे बोलूंगा, जब मैंने एक को ये पूछा कल कि मैंने बोला आपका कितना पैसा इसमें डूबा है और किस तरह डूबा है, क्योंकि 9 महीने तक तो आपने बात नहीं की, आज अचानक आप बोल रहे हैं मेरा पैसा डूबा है, कैसे डूबा? तो उसने बोला मैंने पहले दिन 5,000 रुपये इन्वेस्ट किया और फिर एक दो हफ्ते के बाद मुझे 3,000 का प्रॉफिट होगा, यानी 8,000 रुपये, मेरे 5,000 को 8,000 रुपये बोल गए। मैंने सोचा ये तो बढ़िया काम है। उसके बाद मैंने घर से और 2,000 डाले, यानी मैंने दूसरी आईडी, वो जो 3,000 रुपये प्रॉफिट आया वो और 2,000 रुपये मैंने और इसमें जोड़ दिए और इस तरह से मैंने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया और फिर अगले 10-15 दिन में मुझे 7,000 रुपये प्रॉफिट आया और उस 7,000 को मैंने फिर इन्वेस्ट किया और 9 महीने में यही, 8 महीने में यही करता रहा और मेरा अमाउंट 157,000 हो गया। मैंने उससे सिंपल एक सवाल पूछा, मैंने बोला जो मार्जिन है, जो बेसिक पैसा आपका है, जो आपने घर से लगाया, प्रॉफिट की बात में वो कितना लगाया? उसने बोला यही 10-12 हज़ार रुपया, पहले 5 फिर और 5 फिर 2 कुछ 12, मीन्स जो आप 1,57,000 बोल रहे हैं वो क्या, ये मैंने प्रॉफिट कमाया। इसलिए मैंने जो बोला है ना कि 60 करोड़ का जो फिगर दे रहे हैं, मैं भी 60 करोड़ का फिगर अभी से ही नहीं है जी। क्योंकि ये कहीं पे सरकार की तरफ से इसको मोहर नहीं लगी है, ये सरकारी बयान नहीं है, ये कैलकुलेशन एक है। मतलब अगर इसमें 1,000 लोग डूबे हैं, आपने उन्होंने बोला मैंने मेरा लाख डूबा, मेरे 2 लाख डूबे, मेरे 10 लाख डूबे, मेरे 15 लाख डूबे, ये इस तरह का एक रफली अमाउंट है। तो इस पे हमें सनसनी या इसको इस तरह से पेश नहीं करना चाहिए। ये पहली बात, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये शॉकिंग अमाउंट है, 60 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात जो इसमें 1988 में एक फॉरेन वेबसाइट बनी, तो उसी नाम से उन्होंने डुप्लीकेट, उस वेबसाइट का नाम है क्रिएटिव CREATIVE सर्विसेज, और इन्होंने जो कंपनी बनाई ये है CURATIVE क्रिएटिव सर्विस। ये लिमिटेड भी नहीं है, ये आप अगर वेबसाइट को नीचे तक आप स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे तो यहां आपको पता चलेगा कि वेबसाइट के नीचे, जहां ऊपर अगर आप टैब में जाएंगे, टैब में देखेंगे, टैब में लिखा है कि कॉन्टैक्ट्स पे जब हम क्लिक करते हैं, आप स्क्रीन पे ये जब क्लिक करेंगे तो नीचे जब आप जाएंगे आपको यहां पे अच्छी तरह से फ्रेंचाइजी का नाम आएगा। ये कंपनी कलकत्ता में बनी है। कलकत्ता से हमारे बारामूला के एक जो बंदा है बारामूला का, उसका नाम है सुहेब अमीन। अब स्क्रीन पे देख लीजिए, सुहेब अमीन बाज़ाब्ता तौर इस कंपनी का फ्रेंचाइजी है जी।
عوام کو یہ سمجھنا چاہیے فرینچائزی کون ہوتا ہے. اونر جو ہوتے ہیں فرینچائزی ہوتا ہے سیکنڈ اونر. جی جی. سپوز ایک کمپنی بنتی ہے جموں کشمیر میں, کوئی پروپریٹر 2-4 لوگ پرائیویٹ لمیٹڈ بناتے ہیں, ایک کمپنی بناتے ہیں, کسی چیز کا بھی کمپنی بناتے ہیں. اس کے بعد اگر ان کو آپریشن اس کمپنی کو لانچ کرنا ہوگا دلی میں کہیں اور, جی ہاں کسی اور اسٹیٹ میں, کسی اور یوٹی میں, کسی اور جگہ, وہ کسی کو فرینچائزی دیتے ہیں. یعنی دہلی میں آپ آپریشن کریں گے, آپ اس کے دہلی میں اونر ہوں گے. اس کی ایک پرسنٹیج ہوتی ہے. ہم آپ کو کمپنی کا برانڈ نیم دیتے ہیں, ہم اپنی کمپنی کے جتنے بھی ہم کام یہاں سے کریں گے آپ وہاں سے کرو گے, ہم آپ کو 10%, 20%, 30%, 50%, 50-50 یا جو بھی اماؤنٹ طے ہوتا ہے آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے پہ, وہ بھی ایک قسم کا اس کا پروپریٹر ہوتا ہے, لیکن اس آپریشن جو اس کے ایریا میں ہوتا ہے. یعنی جموں کشمیر میں اس کمپنی کا جو آپریشن ہوتا ہے, اس کا اونر, لیگل اونر ایج اے فرینچائزی صہیب امین ہے, جو اور یہ ویب سائٹ پہ ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کے اپنی ویب سائٹ پہ جو ناظرین کو یہ دیکھنا چاہے, ہم زوم کر کے بھی دکھائیں گے آپ کو, یہ دیکھ لیجئے. اچھا اسی طرح جب اس کو ہم نیچے سکرول کریں گے تو اس میں ایک اور جو اس میں نام نمبر جو ہے وہ پلہلن کی مسکان جان ہے, ایک عورت کا نام ہے. اچھا اسی طرح جب نیچے تیسرے نمبر پہ جائیں تو پلوامہ کے مزمل احمد وانی صاحب ہیں. یہ اس کمپنی کو ان 3 جگہوں پر, اسی طرح بڑگام کا نام نہیں, نیچے بڑگام بھی آیا ہے وہ بھی, لیکن نام نہیں دیا ہے وہاں پہ کون آپریشن رن کر رہا ہے. میرے یہ کہنے کا مطلب ہے کہ سائبر کرائم کو ہوتا ہے, وہ تو دیکھیں گے, ان کو ہمارے مشورے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم ان کے تک یہ انفارمیشن, کیونکہ کل دن میں یہ ویب سائٹ جب میں اس پہ ریسرچ کر رہا تھا تو یہ چل رہی تھی, تو آج میں نے پھر کوشش کی لیکن ویب سائٹ بند ہے. ویب سائٹ آج نہیں کھلی, انہیں ویب سائٹ کا بھی ڈی این ایس بند کر دیا ہے. تو لیکن میرے پاس میں نے کل پورا اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہے, اس کو ویڈیو بنا کے رکھا ہے, میں یہ دکھا رہا ہوں. تو سائبر کرائم والے جو ہمارے پولیس آفسر یا آفسران ہیں یا ان کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ بڑی قابل ہے, ان کے پاس ایکسس ہوتی ہے, وہ چاہے کوئی ویب سائٹ بند کرے کیا کرے وہ دیکھتے ہیں, وہ دیکھیں گے, ضرور دیکھیں, اس پہ لگے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 3 لوگ بڑے اہم ہیں اس میں. انہوں نے اس کمپنی کو پہلے جموں کشمیر لایا, کیا نام ہے اس کا, صہیب امین نے. اس کے بعد صہیب امین نے ان 2 لوگوں کو جوڑا, پھر اسی طرح انہیں باقی اور باضابطہ ایڈورٹائزمنٹ کی اور لوگوں کو اس میں ایز اے برانچ ہیڈ, ایز اے ٹیم بنائی اور یہاں پہ آفسز کھولے. پھر لوگ گئے اور یہاں پہ جو ادریس میر کا نے جو کیا ہے, ادریس میر کو ایز اے ایڈورٹائزر انہوں نے اپروچ کیا اور اس کو بتایا گیا کہ آپ اس کو اپنی یوٹیوب پہ یا جو بھی آپ کا سوشل انفلوئنس میڈیا ہے اس پہ آپ اس کو پروموٹ کریں. اور ادریس میر نے ایکسپٹ کیا تو اس نے اس کو لانچ کیا. ادریس میر کی یہاں پہ میں یہ بتاؤں گا کہ غلطی نہیں ہے, ایڈورٹائزمنٹ کرنا ادریس میر کی غلطی نہیں, لیکن بری نہیں کر رہا ہوں میں ادریس میر کو. ادریس میر نے اس میں جو بڑی غلطی کی ہے, جو اس نے کنٹینٹ دیا پبلک کو, وہ اس نے بولا کہ میں گارنٹی دیتا. بنیادی ادریس میر کے بارے میں ہم سب کو یہ پتا ہونا چاہیے, لوگوں کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ سب لوگ یہ بولتے ہیں کہ جو بھی یوٹیوب پہ ہے, جو بھی فیس بک پہ, وہ جرنلسٹ ہے, ان کو صحافیوں میں گنتے. نہیں, بالکل نہیں. اگر کوئی یوٹیوب چلاتا ہے وہ وہاں پہ کرنٹ افیئرس کی بھی بات کرتا ہے, وہ صحافی نہیں ہے. ادریس میر کو بھی صحافیوں میں ڈھونڈتے ہیں, وہ ویلاگر ہے, وہ دوسرے قسم کے ویڈیوز بناتے ہیں جس کو صحافت کے ساتھ دور دور کا واسطہ نہیں ہے. اور وہ اچھا لوگ کیا کہتے ہیں, لوگ ٹارگیٹ جرنلسٹ کو بناتے ہیں. اچھا اور بھی جو لوگ بڑے زور شور سے میڈیا, اس سوشل میڈیا پہ آتے ہیں, لوگ ان کو بھی جرنلسٹ مانتے ہیں, وہ بھی جرنلسٹ نہیں ہے. یہ کنفیوژن بڑا ہے یہاں پہ, کیونکہ سوشل میڈیا پہ کوئی بھی شام کو کچھ بھی بول سکتا ہے, یہ گورنمنٹ کے. اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا, ادریس میر نے جب کنٹینٹ اس کا ایڈورٹائزمنٹ کا بنایا
وہاں پہ اس نے ایک دو لفظ بولے ہیں, میں گارنٹی دیتا ہوں یہ فراڈ نہیں ہے, یہ جینیون ہے. وہاں پہ ادریس کو یہ کنٹینٹ استعمال نہیں کرنا تھا, پروموشن کرنی تھی, اس میں اس کو بولنا تھا کیونکہ ادریس میر کو یا اس کے جو پلیٹ فارم کا جو نام ہے اس ادارے کو اس کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. ہم جسٹ اس کو ایڈورٹائز جیسے ہم کرتے ہیں, ہمارے اگر کوئی ایڈ آتا ہے اس پہ پورا اوپر لکھا ہے اسپانسرڈ لکھا ہوتا ہے, یا ہم اپنی اس میں پہلے ہی لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ادارے کے ساتھ اس کا کوئی, حالانکہ ایون اگر اخبار میں بھی یا کہیں پہ ہم آرٹیکل یا کوئی رپورٹ ہم کرتے ہیں ہم بتاتے ہیں, مطلب اگر کوئی میرا رپورٹ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارا نمائندہ فلانی جگہ اس نے رپورٹ کیا, یا کبھی ہم ایڈیٹوریل بناتے ہیں, ہم یہ مطلب کوئی کالم بناتے ہیں یہاں پیپر میں یا کوئی, ہم وہاں پہ بھی لکھتے ہیں کہ ادارے کو رائٹر جو ہوتا ہے, جو کالمسٹ ہوتا ہے, اس کے رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے. یہاں پہ یہ چیزیں اس نے, کیونکہ جو گورنمنٹ آف انڈیا نے 2023 میں مارچ میں جو سوشل میڈیا کے لیے ایک گائیڈ لائن آئی ہے, باضابطہ کس طرح ایڈورٹائز کرنا ہے, اپنے سوشل میڈیا پہ کس طرح برانڈ کو پروموٹ کرنا ہے, اگر کوئی آپ کو انفلوئنس کرتا ہے وہ کم از کم سوشل میڈیا پلیٹ فارم جو چلاتے ہیں ان کو دیکھنا چاہیے. شاید ادریس میر صاحب نے ابھی تک نہیں دیکھا, لیکن ہاں ادریس میر کو ہی ٹارگٹ بنانا یہ بھی صحیح نہیں ہے. میں ان لوگوں کو جو ادریس میر کو زیادہ تر ٹارگٹ بناتے ہیں اسی کے سر پہ سر جو میں ان کو بتاتا ہوں, جس طرح سے پورے جموں کشمیر میں ادریس میر کو ٹارگٹ کل سے کیا گیا ہے, ادریس میر کو ایک تھریٹ ہو گیا. ادریس میر اگر یہی لوگ جس طرح بتایا گیا یہ اس کے پیچھے ادریس میر ہے, کیا ادریس میر سیکیور ہے؟ کیا وہ گھر سے نکل سکتا ہے؟ باہر نہیں نکل سکتا. حالانکہ اس کا اتنا پارٹ اس میں نہیں ہے جتنا پارٹ اس فرینچائزی کا ہے, صہیب امین کا, جتنا پارٹ دوسرے لوگوں کا ہے جن کا نام ہے, جتنا پارٹ اس سکینڈل میں نا, جتنا پارٹ جو آفس ہیڈ ہے وہ ہم بولتے ہیں ملازم ہے. کل سے جو اگر ہم دیکھیں تو کسی نے اس صہیب پہ جو ہے کوئی بات نہیں اٹھائی ہے. اسی لیے تو ہم دیکھو محوش ہم اسی لیے پروگرام کر رہے ہیں. میں پولیس, کرائم برانچ اور سب جتنے بھی صحافی ہیں میں ان سبوں کو یہ ویڈیو اسی لیے میں اسکرین پہ دکھا, یہ دیکھو نا یہ باضابطہ کس نے کیوں نہیں کرتے ہیں کام. شام کو آتے ہیں میں لائیو آیا میں چلاتے ہیں, یار چلانا نہیں ہوتا ہے, چلانے سے بات نہیں بنتی, چلانے سے کیا ہوگا, ہمیں ویوز کے پیچھے نہیں پڑنا ہے, لوگوں کو صحیح بات بتانی. اچھا میں بھی دوسری ایک اور بات بڑی اہم میں آپ کو بتاؤں. دوسری بات یہ ہے کہ ادریس میر نے ایڈورٹائز کیا, انہوں نے آفس کھولے. انویسٹر میں ہوں نا, میں آفس میں گیا, میں نے دکان سے میں جب یہ کوٹ خریدتا ہوں میں کیا کرتا ہوں, پہلے میٹیریل دیکھتے ہیں. میں جب یہ کوٹ جو 2-3 ہزار روپے کا ہے, میں جب یہ مارکیٹ میں لے جانے کے لیے جاتا ہوں 100 بار میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں, کلر دیکھتا ہوں, وہ دیکھتا ہے, مٹیریل دیکھتا ہوں, کوالٹی دیکھتا ہوں, وہ کرتے ہیں, بہت ساری چیزیں اس میں دیکھتا ہوں, بنایا کیسے, فیشن ہے, یہ ہے, غلط نہیں ہے, یہ چیزیں. اس کے بعد وہ ایک قیمت بولتا ہے وہاں سے, پھر میں بارگیننگ کرتا ہوں. اس کے بعد ایک میں کہتا ہوں معمولی سا چیز جب ہم دکان سے لیتے ہیں اس کا بھی ایڈورٹائز ہوتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں, ہم باہر ہورڈنگ دیکھو نا کتنے ہماری کشمیر میں لگے, وہ دیکھ کے بھی ہم جاتے ہیں. پھر جب ہم اپنے عقل سے کام لیتے ہیں, دکان پہ جا کے کسی کا ایڈ دیکھ کے کسی کے بولنے پہ ہم جاتے ہیں, تو مجھے آپ یہ محوش یہاں پہ خدا رہے یہ بولو, جن لوگوں نے اس میں انویسٹ کیا انہوں نے کس سوچ پہ کیا, انہوں نے کیا دیکھا وہاں پہ. اتنے بینک ہیں یہاں پہ, کوئی بینک مجھے بولو کون سا بینک دیتا ہے 1 مہینے میں ڈبل کر آپ کا پیسہ, سال میں نہیں, 2 سال میں نہیں, 3 سال میں, 4 سال میں نہیں. تو یہ میں جادو کی چھڑی کہاں سے اس کمپنی کے پاس ہے, اور آپ نے کیسے بلیو کیا, جس میں ان کی بات کروں جن نے انویسٹ کیا. کل مجھے بڑا دکھ ہو گیا جب میں نے سوشل میڈیا کو بہت سارے لوگوں کو روتے ہوئے انہوں نے اپنی بات کہی کہ میں نے بہن کا جائیداد بیچ کے میں نے کیا. المیہ ہے, گولڈ کیا ہے, سالڈ چیز ہے, پراپرٹی ہے. اگر گولڈ آپ گھر میں رکھو گے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے, کیونکہ گولڈ کے ہر
दिन ریٹ بڑھتے بڑھتی جا رہی ہے، کم جی۔ کبھی نہیں ہوا. میں نے اپنے لائف میں گولڈ کو قیمت بڑھتی ہوئی دیکھی, کم نہیں دیکھا. کس بیوقوف نے آپ کو بولا تھا سونا بیچنے کے سونا بیچو, سالڈ چیز بیچو اور انویسٹ کرو یہاں پہ, اور اس نے سونا بیچا. یعنی کہیں نہ کہیں جو انویسٹر ہے, جس نے پیسہ اس میں لگا دیا ہے, وہ بھی اتنا ذمہ دار ہے. کیونکہ جو بندہ اپنی کمائی, جو بڑی محنت پسینہ کر کے وہ کماتا, پھر اس کو صحیح ڈھنگ سے استعمال نہیں کرتا ہے, خرچ نہیں کرتا, کہیں پہ صحیح ڈھنگ سے نہیں لگاتا ہے, وہ بھی مجرم ہے. آپ ان کو کیسے مجرم ٹھہرا سکتے ہیں جنہوں نے اس پہ انویسٹ پیسے کی؟ وہی میں بول رہا ہوں نا. دیکھو, میں نے پہلے ہی آپ کو یہ مثال دی ہے کہ ایک بندے نے بولا میں نے بہن کا 4.5 لاکھ کا سونا بیچا اور اس میں انویسٹ کیا. کس بھروسے پہ؟ ادریس میر کے بھروسے پہ, کمپنی کے ہیڈ کے کہنے کے بھروسے پہ نہیں. خود اس نے اس لیے کہ کیونکہ اس نے پہلے 5,000 ڈالا, جب اس کو 3,000 کا پروفٹ آیا تب اس نے لالچ, یس گریڈ, لالچ کے بنیاد پہ اس نے محوش پیسے اس میں انویسٹ پیسے کیے. اس میں ڈالے. کیونکہ کہیں پہ یہ آپشن نہیں ہے کہ آپ 4 لاکھ لگا سکتے ہیں 5 کر کے. یعنی اس کا مطلب جب میں نے بولا نا میرے ساتھ ایک بندے نے بات کی, اس نے کہا میرے پر 5, پھر میں نے 3,000 جب آئے تب, پھر اور جب پروفٹ تب لگا. یعنی جن بندوں نے 10 لاکھ یا 5 لاکھ یا 4 لاکھ یا سونا بیچ کے, زمین بیچ کے, یا کچھ بھی بیچ کے, یا اپنا پیسہ لگایا ہے, اس سے پہلے ان کو پروفٹ آیا ہے. جی. یہ ایک لالچ ہے جو انسان کو ڈبو دیتی ہے, یہ لالچ اور ہے. آج یہی ہے, اس لیے وہ بھی مجرم ہے جی. جنہوں نے اپنی بہن کا جائیداد بیچا, اس میں انویسٹ کیا. وہ لڑکیاں بھی بیوقوف ہیں جنہوں نے, ہاں میں نہیں کہتا ہوں کہ جنہوں نے یہ کمپنی وہ صاف ہیں, پاک ہے نا, یہ سب فراڈی ہیں. کیونکہ سوری, اب کشمیر میں ایک نیا کلچر آ گیا ہے, ویسے ہی پوری دنیا میں کشمیر میں نیا کلچر آ گیا. ہم صبح جب بستر سے اٹھتے ہیں, کام کاج تو ہم کرنا نہیں چاہتے ہیں, سپنے دیکھتے ہیں کہ شام کو میں کیسے کروڑ پتی بنوں. ان کا حال یہ وہی لوگ ہیں, یہ وہی انویسٹرز ہیں, شام کو اٹھے میں کروڑ پتی بنوں. ایسے میں ابھی تک میں یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ کس بھروسے پہ آپ نے 15 لاکھ لگائے. کون ان 8 مہینوں میں آپ نے دیکھا کیا؟ یعنی ان 8 مہینوں میں یا تو اس کو بھروسہ ہو گیا, اب جب کہ کمپنی لاسٹ میں فراڈ نکلی, اب جو پڑھو ادریس میر کو. 8 مہینے کیوں نہیں پکڑا ادریس میر کو؟ جس دن اس نے ویڈیو, اسی دن کیوں نہیں پکڑا؟ کیونکہ تب لوگوں کو مزہ آ رہا تھا, تب لوگوں کو پیسہ آ رہا تھا, پروفٹ آ رہا تھا, تب ادریس میر اچھا تھا. اب جب کل کمپنی فراڈ نکلی, اب ادریس میر چور ہو گیا. اب اس کو یہی تک کہنا, اس نے اپنے گھر بنایا. ادریس میر نے 4 مہینے 5 مہینے پہلے ایڈ بنایا. ادریس میر کے 1 سال پہلے ویڈیو دیکھو اس کے گھر کا, اندر سے گھر سے وہ بنا, تب بھی اس کا مکان وہیں تھا. کسی پہ بلیم لگانا آسان ہے, ہم بولیں گے اس نے پیسہ کھایا, اس نے پیسہ کھایا, ایسا نہیں. یہ میری گزارش ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہے. کمپنی کو دیکھنا چاہے, اس میں پہلے نمبر پہ فرانچائزی کو پکڑنا چاہے, اس کے بعد جو اس کے سارے برانچ ہے جتنے بھی ہمارے جموں کشمیر میں, وہ سارے اس میں ملوث ہیں. کیونکہ وہ کمپنی چل رہے تھے, وہ ٹارگیٹ دیتے تھے اپنے بندوں کو, وہ پھنساتے تھے. اور ادریس میر کو بھی یہاں پہ کم از کم یہ اپولوج کرنا چاہیے کہ میں نے جو کنٹینٹ دیا ہے, جو ایڈ دیا ہے, اس میں میرا کنٹینٹ کہیں نہ کہیں ایڈورٹائزنگ ایتھکس کے خلاف. جی. ہاں, باقی ادریس میر نے اس میں پیسہ کھایا یا کچھ نہیں, حالانکہ اس نے صفائی دی, اس نے اپنی صفائی دی ہے. کل میڈیا میں بہت سارے لوگوں کو اس نے بولا ہے کہ میں اس کا پارٹنر نہیں ہوں, میں اس میں انویسٹر بھی نہیں ہوں. لیکن کسی کو تب تک جب تک نہ وہ مجرم ثابت ہوگا, مجرم بتانا, اس کے خلاف اس کو ذلیل کرنا صحیح بات نہیں ہے. جب تک نہ سرکار اس چیز کو وہ دیکھ رہی ہے, پولیس کو ہم دیکھیں گے, ہاں ہم نے اس کو فالو کرنا. ہاں اگر ہمارے پاس کوئی کہیں پہ انفارمیشن ہے, جیسے میرے پاس یہ ہے کہ میں نے ویب سائٹ کو ہی کل ہی ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا ہے, اگر کسی کو بھی
عوام کی بلائی کے لیے یہ جو سکینڈل ہوا، جن لوگوں کے اس میں پیسے گئے، مجھے بہت افسوس ہے، نہیں ہونا چاہیے. ہماری ہمدردی ان کے ساتھ اس کے وغیرہ. اگر ان کو یہ ویب سائٹ کا یہ ڈاٹا چاہے، میرے پاس ہے، وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، تو ہم ان کو وہ ڈاٹا پرووائڈ کریں گے، چاہے پولیس ہو، سائبر کرائم ہو، یا اور بھی جو بھی، چاہے کوئی سوشل میڈیا والے، ہم ان کو دیکھیں گے. تو ایک بار پھر ہم آپ کو یہ ہائی لائٹ کر کے دکھائیں گے کہ یہ دیکھو یہ ویب سائٹ کس طرح ڈیزائن کی گئی ہے، کس طرح یہ کیا گیا. ہاں، ایک اور بات میں بتاؤں. حال ہی میں ہمارے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس RS سنیل صاحب نے کیا پریس کانفرنس میں بولا؟ جی، سوشل میڈیا ہے. صاف طور پر واضح الفاظ میں بولا. اس کے بعد SSP جو جتنے بھی ہمارے SSP، ان سب نے کیا بولا؟ ان سب SSPs نے بولا کہ جو کوئی بھی کنٹینٹ سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہوگا جس سے پبلک میں انتشار پھیلے گا یا امن میں خلل پڑے گا، کسی کی تذلیل ہو، کسی کے خلاف ایسی بات کی جائے جس سے کسی کی جان کو خطرہ ہے، وہ برداشت نہیں کیا جائے گا. یہ RS سنیل یعنی DG پولیس نے پچھلی بار پریس کانفرنس میں بتایا ہے. ہم نے کل یہاں پہ جو ہمارے ساتھیوں نے سوشل میڈیا پہ جس طرح سے نیوز چلائی اور ایک پرٹیکولر بندے کو ٹارگیٹ کیا گیا، کیا اس پوسٹ سے یا اس جو نیریٹو پیدا کیا گیا کل دن بھر جس طرح چلا، کیا اس سے اس شخص پہ خطرہ نہیں بڑھا؟ کیا اس سے انتشار نہیں پھیلا؟ خیر، یہ تو پولیس اور جو کرائم برانچ والے وہ دیکھیں گے. فائنلی ہم سبوں کو یہ جو اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے یا انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اس طرح کے فراڈ روز ہوتے ہیں، انڈیویجولی اور اجتماعی طور بھی ہو رہے ہیں. بڑے بڑے کمپنیز فراڈ کریں روز. سرکار نہیں بولتے ہیں کہ سائبر کرائم سے بچو. اس طرح آپ کو میسج نہیں آتے ہیں کہ آپ OTP دے دو، پھر سارا پیسہ اکاؤنٹ سے غائب ہو جاتا ہے. لوگوں کو، میرا یہ کہنا ہے کہ لوگوں کو محوش ہوشیار رہنا چاہیے. کرائم بڑھ گیا ہے، اور یہ سب سے بڑا، یہ جو انٹرنیٹ کے تھرو یہ سائبر کرائم، یہ سب سے بڑا ہے. پتہ نہیں چلے گا آپ کو، آپ کی ساری پونجی بینک اکاؤنٹ سے پیسے چلے جاتے ہیں. لیکن غلطی وہاں پہ ہو، کیونکہ سرکار بولتی ہے OTP مت دے دو، وہ چیز مت کرو. ہاں، اب اگر اس طرح کی کمپنیاں آتی ہیں اور آئیں گی، بنتے ہیں، کم از کم اگر آپ کا لوکل تھانہ، پولیس ہے، سائبر ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہیں پہ آپ کو نہیں مانتا ہے کہ نہیں اتنا نہیں ہو سکتا ہے، تو پولیس کو کم از کم وہ بھی دیکھیں. ہاں، یہاں پہ ایک اور بات ہے، یہاں سرکار کی بھی بہت بڑی چوک ہے. 8 مہینے تک یہ آپریشن جموں کشمیر میں چلتا رہا. 8 مہینے تک ہمارے جو ہونہار قابل پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، ان کو ابھی تک اس کی انفارمیشن نہیں تھی. حالانکہ اس کے لیے باضابطہ ایک کو جو دیکھتے ہیں رجسٹریشن کس نے ان کو دیا. حالانکہ جب کبھی آفس، ہم نے یہ یہاں پہ آفس لیا، 10 چیزیں مجھ سے مانگی گئی. پولیس ویریفیکیشن، یہ چیز کرو، وہ چیز کرو. جنہوں نے یہاں پہ آفس لیا ان کو ویریفائی کس نے کیا؟ یہ بہت ساری چیزیں. حالانکہ پولیس اس میں اور سائبر کرائم اس میں لگ چکا ہے. بہت جلد اس کا دودھ کا پانی اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نکل آئے گا. لیکن جو پبلک میں انتشار یا کسی پرٹیکولر کسی بندے کو ٹارگٹ بنانا صحیح بات نہیں ہے. ہم نے اس کی بنیاد میں جانا. ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ پی نیوز کے ہیڈ بشیر ناز صاحب. آپ نے دیکھا کہ اس نے اس مسئلے پر آپ کو بتایا کہ کیسے یہ فراڈ لوگوں کے ساتھ ہوا. اب آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ ایسے فراڈز میں نہ آئے. امید ہے آپ کو یہ ہمارا جو یہ پروگرام ہے آپ کو پسند ضرور آئے گا، اور اگر جو بھی نیا اپڈیٹ آئے گا ہم آپ تک ضرور پہنچائیں گے. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.